اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے تیسری جماعت کا اردو کا سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، دھیان رہے کہ ہم اپنا سبق اب شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لقب حیدر تھا۔ حضرت علی جو خلیفہ چہارم تھے، ان کا اصلی نام علی اور لقب حیدر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا ابو طالب کے فرزند تھے۔ جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تھے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند تھے۔ آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مومنین اور مسلمین میں آپ کا ہی نام آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد پیار کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ کے ہی ہاتھوں ہوئی ہے۔ جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8-10 سال کی عمر میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مومنین اور مسلمین میں آپ کا ہی نام آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد پیار کرتے تھے۔ حضرت علی کی جو تربیت تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی۔ آپ ہر وقت دین اسلام کی خاطر قربانی دینے میں پیش رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری اور طاقت کی شہرت چاروں طرف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے۔ جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تھے تو انہوں نے دین کی خاطر بہت ساری قربانیاں دیں اور سب سے آگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور طاقت شہرت چاروں طرف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعۃ المبارک 21 رمضان 40 ہجری کو جام شہادت نوش کر گئے۔ میدان حرب کے شہسوار ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل کے بھی مالک تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو 21 رمضان المبارک 21ویں روزے 40ویں ہجری کو شہید ہو گئے۔ میدان حرب کے شہسوار ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت علی علم و فضل کے بھی مالک تھے۔ آپ بڑے زاہد، متقی اور شجاع تھے۔ شجاع بہادر کو کہتے ہیں، متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کو کہتے ہیں۔ دنیا سے لو نہ لگانا، حق بات کہنا۔ دنیا سے لو نہ لگانا یعنی دنیا سے محبت نہ کرنا، حق بات کہنا، سچی بات کہنا، غریبوں اور یتیموں کی دلجوئی، غریبوں اور یتیموں کی دلجوئی کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، ظالم کا دشمن بننا اور مظلوم کی حمایت کرنا، اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کو اپنا لوح عمل بنانا آپ کی تعلیمات میں شامل ہے۔ جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ بڑے زاہد تھے، متقی اور شجاع تھے، متقی پرہیزگار اور شجاع بہادر تھے۔ دنیا سے لو نہ لگانا یعنی دنیا سے کوئی محبت نہیں کرتے تھے، حق بات کہتے تھے، غریبوں اور یتیموں کی دلجوئی کرتے تھے، مسکینوں کی مدد کرتے تھے، ظالم کے دشمن بننا اور مظلوم کی حمایت کرنا۔
جب جو ظالم ہوتا تھا اس کے دشمن بن جاتے تھے، اور جو مظلوم ہوتا تھا اس کی حمایت کرتے تھے، اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کو اپنا لاہ عمل بنانا آپ کی تعلیمات میں شامل تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرزند تھے۔ جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تھے، ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھیں، اور آپ کے 2 بیٹے تھے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ پیارے بچوں، اس کے آگے اگلا سبق ہم کل پڑھیں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد رہا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی بارے میں جو ہم نے پڑھا، ان کی تعلیمات، ان کے رہن سہن اور ان کی وفات کے بارے میں تمام تاریخیں ہم نے اس میں دیکھی۔ تو باقی انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ باقی وسلام۔